بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ گفتگو ہماری فص لوطیہ کے بارے میں ہو رہی تھی۔ پچھلے سیشن میں عرض کیا تھا کہ فص لوطیہ میں ابن عربی نے 3 قسم کے مطالب پر مشتمل اس فص کو بیان کیا ہے۔ پہلا مطلب یہ تھا کہ انسان کے اندر ضعف ذاتی پایا جاتا ہے، انسان کی ذات کمزور ہے، انسان ذاتاً ضعیف کمزور ہے، دوسری مخلوقات کی طرح خلق الانسان ضعیفا۔ تو انسان کے ضعف کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ اس دوسری قسم کے مطالب کہ جب انسان معرفت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان کامل ہمت اور قوت اور طاقت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ اس کا علم و معرفت وہ معنی بنتا ہے۔ تیسرے مطالب اسرار القدر، راز، قدر کا راز، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم نے پچھلے اس میں عرض کیا تھا کہ خود حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی اپنی کلام بے اثر ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تمنا کیا، قوت و شدت کی خواہش کی، لو ان لی بکم قوتا او آوا الی رکن شدید۔ تو جب کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ جو قوت یعنی وہ ہمت کا تقاضا کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت لوط علیہ السلام ایک نبی تھے، ان کی ہمت تو اعلیٰ درجے پر، ان کو ہمت کے لحاظ سے فائد ہونا چاہیے۔ جس طرح انبیاء کے جو تابع اولیاء اوصیاء ہیں وہ اپنے اعضاء و جوارے کے بغیر اپنی ارادہ اور ہمت و قوت، معنوی قوت و طاقت سے کام کو انجام دیتے ہیں، تو لوط علیہ السلام جو نبی ہیں وہ اس اعلیٰ درجے پہ فائد ہونے کی بنیاد پر ان کے اندر ہمت و طاقت بھی بلند درجے کی پائی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے قوت و طاقت کی تمنا کی؟ تو اس سوال کا جواب ابن عربی نے دیا اور پھر قیصری نے دیا کہ عارف کے لیے تصرف یعنی طاقت کو استعمال کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے، رکاوٹ کتنی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ابن عربی نے یہی فرمایا تھا کہ اگر انسان نے جواب اسی طرح دیا تھا کہ انبیاء اولیاء ان کی ہمت بلند ہوتی ہے، بلند درجے پہ ہمت پہ فائز ہوتے ہیں، تو ان کے علم، ان کی معرفت وہ سبب بنتی ہے کہ وہ عالم میں اپنی طاقت کو استعمال نہ کر سکے۔ کیونکہ جتنا ہمت بلند ہوگی، وہ جتنا معرفت اور علم بلند اور اعلیٰ درجے کی ہوگی، تو اتنا ہی وہ شخص اپنی طاقت کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ 2 وجوہات ابن عربی نے ذکر کی تھی، ایک وجہ قیصری نے ذکر کی تھی۔ ابن عربی نے ذکر یہ کیا تھا کہ جو پہلی وجہ ابن عربی نے ذکر کی تھی کہ جو معرفت وہ کامل رکھتا ہے وہ اپنی اصل خلقت کی طرف دیکھتا ہے کہ میری خلقت ضعیف ہے، کمزوری پاتا ہے، تو لہذا اصل خلقت کو مد نظر رکھ کر وہ ظہور کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ظہور اصل خلقت کے متناسب ہوگا۔ تو وہ کیا ہے؟
چونکہ ضعف پایا جاتا ہے تو ضعف کے متناسب ظہور عبودیت ہے۔ تو یہ جو عبودیت کہ میں عبد ہوں، تو یہ عبد ہونا خود باعث بنتا ہے کہ تصرف اور طاقت کو استعمال نہ کر سکیں۔ یہ تھی پہلی وجہ۔ دوسری وجہ ابن عربی نے جو بیان کی تھی وہ یہی تھی کہ جس کے پاس معرفت کامل ہے وہ مقام احدیت پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ بیان کیا تھا مقام احدیت جہاں کثرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک رتبہ ہے احدیت، واحدیت، احدیت کے بعد واحدیت آتی ہے جہاں پہ کثرت مفہومی آ جاتی ہے۔ واحدیت میں، احدیت میں کثرت نہیں ہوتی، احدیت میں وحدت کا غلبہ ہوتا ہے، کثرت وہاں پہ نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ جو شخص جو عارف مقام احدیت پہ پہنچتا ہے تو اس احدیت کو شہود کرنا خود سبب بنتا ہے کہ انسان طاقت کو استعمال نہ کر سکے، کہ غلبہ اور طاقت سے دوسرے کو ہلاک کرے۔ کیونکہ وہاں پہ دوسرا ہی متصور نہیں ہے، وہاں پہ کثرت ہے ہی نہیں، دوسرا نہیں ہے کہ جسے وہ اپنا دشمن سمجھے۔ کیونکہ دوسرا سمجھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کثرت کو دیکھ رہے ہیں، اور مقام احدیت میں کثرت موجود نہیں ہے، وہاں پہ وحدت کا غلبہ ہے۔ تو کہتے ہیں پس وحدت کا شہود ہمت اور طاقت کو استعمال کرنے سے مانع اور رکاوٹ بنتا ہے۔ لہذا ظاہری آنکھیں جب وحدت کے غلبہ میں آتی ہے تو اس وقت انسان مصداق بن جاتا ہے، ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ وما هو فیہ، کہ جو بھی اس شے کو دیکھتا ہے اس میں اس کے بعد اس سے پہلے اس کے ساتھ وہ اللہ کو دیکھتا ہے، تو وہ وہاں پہ وہ اللہ ہی ہے۔ یہ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ کیسری نے ذکر کی تھی، کیسری نے فرمایا تھا کہ تصرف یعنی طاقت کو استعمال کرنا وہ ربوبیت کے ساتھ واقع ہوتا ہے۔ تو تصرف کرنے والا، طاقت کو استعمال کرنے والا یا رب ہے یا عبد ہے۔ اگر رب ہوگا تو اس میں بندے کو کوئی مداخلت نہیں ہے، کیونکہ رب خود مالک ہوتا ہے اپنے کام کا، جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر تصرف کرنے والا عبد ہے تو اس کا تصرف یا امر رب سے ہے یا اس کے بغیر امر رب سے نہیں ہے۔ اگر امر رب سے ہے تو پھر وہی اسی کا تصرف ہے، اگر امر رب سے نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ پھر یا وہ جانتا ہے کہ جس میں وہ طاقت کو استعمال کر رہا ہے اس میں حق کا ظہور ہے، یا جاہل ہے۔ اگر جانتا ہے تصرف کر رہا ہے، طاقت کو استعمال کر رہا ہے، تو یہ سوء ادب ہے۔ اگر نہیں جانتا تو پھر کیا کہتے ہیں اس وحدت سے جاہل و غافل ہے، اور انبیاء جاہل اور غافل نہیں رکھتے، ان کی معرفت تام ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو تین وجوہات کہتے ہیں، یہ جو وجوہ ہم نے ذکر کی تھی، اب آج اسی بات کا تسلسل ہے کہ جو ابن عربی نے دو پہلی وجوہات ذکر کی، اس میں دوسری وجہ جو تھی وہ یہی ذکر کی تھی کہ جتنا انسان کی معرفت کامل ہوگی اتنا انسان ہمت و طاقت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی بنیاد وہ معرفت ہے جو احدیت کے شہود سے حاصل ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ احدیت کے شہود کے وہاں پہ مقام احدیت میں اسماء الہی موجود ہیں، اسماء کے مظاہر ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں پہ حضور ہیں، کیونکہ مقام احدیت میں سب کچھ ہے لیکن کثرت نہیں ہے، سب وہاں پہ حضور ہی حضور ہے، اسماء بھی ہیں، اسماء کے مظاہر بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں اس شہود میں وحدت کثرت پہ غالب ہوتی ہے۔ وحدت جب کثرت پہ غالب ہے تو حق
ظاہر ہوتا ہے، خلق مستور ہوتا ہے یعنی چھپا ہوا۔ جہاں پہ وحدت کا غلبہ ہوتا ہے یعنی حق ظاہر ہے، کثرت مقہور ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق مستور ہے، چھپی ہوئی ہے، خلق اس خفا میں چلی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ لہذا یہی اسی دلیل کی بنیاد پر یہاں پہ کثرت کے لیے کوئی اس مقام میں نزاع کے طرفینی واقع نہیں ہوتا۔ نزاع کہتے ہیں، نزاع یعنی جھگڑا، کہتے ہیں دعیت، جہاں پہ دعیت ہوگی وہاں پہ جھگڑا ہوگا۔ جھگڑا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اختلاف۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں پہ وحدت ہے وہاں پہ نزاع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لہذا ابن عربی نے اس کے ذیل میں کچھ تفصیل بیان کیا ہے کہ عالم میں کس طرح نزاع وجود میں آتا ہے۔ نزاع عالم میں یہ جو کثرت جو ہے، کثرت میں نزاع، یہ ایک چیز ہے، دوسری چیز ہے، ایک انسان ہے، ایک حیوان ہے، کیا کہتے ہیں ملک ہے، ایک پتہ نہیں جن ہے، کیا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو نزاع ہے عالم میں، یہ کس طرح واقع ہوتا ہے۔ اس کے لیے چند امور بیان کیے ہیں۔ پہلا امر کہتے ہیں کہ انسان کامل جب وحدت کو شہود کر رہا ہوتا ہے تو وحدت کو شہود جب کرتا ہے تو کثرت اور نزاع کو وہاں پہ نہیں دیکھتا، کیونکہ نزاع وہاں پہ ہے جہاں پہ کثرت ہے، دعیت ہے۔ ظاہر ہے جب میں اور آپ ہیں تو تب نزاع اور جھگڑا ہوگا، جب دوسرا طرف ہی نہیں ہے تو نزاع محقق ہی نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کامل وحدت کو جب شہود کرتا ہے تو کثرت اور نزاع کو نہیں دیکھتا، لہذا وہاں پہ نہیں کہا جا سکتا کہ جنگ اور صلح اٹھا لی گئی ہے۔ کیونکہ جنگ ہی متصور نہیں ہے، تو یہ تھی کثرت تو نزاع ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں جنگ تھی تو صلح کر لی یا صلح تھی تو جنگ ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ وہاں پہ انسان کامل اشیاء کے اشیاء کی حقیقت اور ان کی آیان ثابتہ کو دیکھتا ہے۔ اشیاء کی حقیقت اور ان کے آیان ثابتہ کو دیکھتا ہے جو اپنی زبان استعداد سے جو کچھ ان کا تقاضا ہوتا ہے اس تقاضے کو طلب کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ان کے جواب میں ہر ایک کو ان کے جواب میں جو کچھ ان کا تقاضا ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ دیکھیں آیان ثابتہ یعنی جو استعداد، ایک شے کے اندر جو صلاحیت استعداد ہے، تو ایک صلاحیت جس کے اندر ہوگی تو صلاحیت جو اس مقام علم میں آئے وہ چاہتی ہے کہ اسے وجود عینی عطا کیا جائے، اس کا تقاضا ہے کہ میرے مطابق مجھے وجود عینی عطا کیا جائے۔ تو یہ ہر عین ثابت اپنی زبان استعداد سے اپنی استعداد کو طلب کر رہی ہوتی ہے، اپنی استعداد کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہر ایک کو پھر اپنی زبان استعداد، ہر ایک کی استعداد اور آیان ثابتہ کے مطابق عطا کرتا ہے۔ ویسے عدل الہی کی بحث میں بھی آپ پڑھیں کہ اللہ تعالی عادل ہے۔ عدالت الہی میں بھی عدالت کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں۔ عدالت اجتماعی ہے، انسان کی عدالت فردی ہے، بہت ساری عدالتیں ہیں، لیکن عدالت کلامی ہے، فلسفی ہے۔ جو عدل الہی میں جو عدالت کا معنی کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کرنا۔
یہ ہوتا ہے عدالت اجتماعی میں کہ جو جتنے حق ہر جتنا حق اس کا بنتا ہے اس کے مطابق اس کو اس کا حق دیا جائے۔ اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عادل ہے، کائنات کو بنانے میں، مخلوقات کو بنانے میں اس نے عدل سے کام لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر موجود کو اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہر موجود کو وجود عطا کرنا، ہر موجود کو اپنی استعداد کے مطابق وجود عطا کرنے کا نام عدل ہے۔ اب یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ اب آیان ثابتہ زبان استعداد سے جب تقاضا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ چونکہ فیاض علی الاطلاق ہے، جواد ہے، جواد مطلب سخی، وہ کسی کا سوال بغیر جواب کے نہیں رہنے دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے اب جواب دینا ہے، تو جو کچھ عطا چاہتا ہے اس کو اس کے مطابق عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ پہلی وجہ جو ابن عربی نے ذکر کی ہے۔ دوسری بات جو یہاں پہ کہ کس طرح عالم میں نزاع اور کثرت وجود میں آتی ہے۔ دوسری وجہ کہتے ہیں کہ وہ وحدت جو آیان ثابتہ میں حضور رکھتی ہے، عالم خارج میں اور آیان خارجیہ میں اپنا وجود چاہتی ہے کہ جو میرا وجود عینی، وجود علمی ہے آیان ثابتہ، مجھے وجود خارجی عطا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو وحدت کو شہود کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس فقط وحدت کو جو شہود کرتا ہے، وہ جو عین ثابت جو اس کا وجود علمی ہے فقط اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ اس کے مطابق جو اس کا وجود خارجی ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، یا کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں چونکہ آیان ثابتہ کے مظاہر آیان خارجیہ ہیں تو لہذا آیان خارجیہ میں ان کو دیکھتا ہے، پھر ان کی کو وحدت میں مشاہدہ کرتا ہے۔ دو طرف سے کہہ سکتے ہیں، یا یعنی چونکہ وہ عارف جو شہود کر رہا ہوتا ہے وحدت کو، تو کہتے ہیں کہ وحدت کو شہود جب کرتا ہے تو عین ثابت کو آیان خارجیہ میں دیکھتا ہے، یعنی جو کچھ استعداد میں ہوتا ہے اس کا وجود خارجی دیکھتا ہے۔ تو یہ در حقیقت جو نکات بیان کر رہے ہیں وہ تیسرا نقطہ جو تھا میں بیان، تیسرا مطلب کہ ابن عربی نے 3 مطالب اس فصل میں بیان کیا۔ تیسرا تھا بیان اسرار القدر کا بیان، یہ در حقیقت اسی کی طرف وہی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں مقام احدیت واحدیت میں کثرت کی نفی کر رہے ہیں، اب یہ تیسرا نقطہ، یہ جو کثرت کی نفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بطور مطلق طور پر نزاع نہیں ہے، بلکہ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے مطلق نزاع، بلکہ نزاع اور کثرت کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب وحدت غائب ہوتی ہے اور جو کثرت کو وحدت کو غائب کر دیتے ہیں، کثرت کو دیکھتے ہیں، وحدت غائب ہوتی ہے کثرت کو دیکھتے ہیں، وحدت جو کثرت کو دیکھتے ہیں، وحدت غائب ہو کر ظاہر ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کثرت ان لوگوں کے لیے جو ظاہر زندگی کو دیکھتے ہیں اور حقیقت کے مشاہدہ سے غافل ہیں، وہ ان پہ عارض ہوتی ہے کثرت، اور چونکہ ان کے قلوب پردہ اور حجاب میں ہوتے ہیں، لہذا نظام احسن کو نہیں دیکھ سکتے،
حجاب میں ہے، پردہ ہے، آگے سے رکاوٹ آ گئی ہے، تو اس کے واقعی اور حقیقت اور نظام احسن کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت کے مشاہدہ سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ تیسرا نقطہ تھا۔ چوتھا نقطہ یہ تھا، جو اہل غفلت کی مشکل یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ نزاع کو مطلق کر دیں، لیکن کہتے ہیں کہ کثرت اور نزاع کو مطلق عالم خلقت سے نفی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کثرت اس مقام واحدیت میں تو نہیں آئے، لیکن جب ہم کثرت کا ظہور ہوتا ہے اور اشیاء کو ایک دوسرے سے مقایسہ کرتے ہیں، تو اس وقت کثرت اور نزاع کو ہم اخذ کرتے ہیں، لہذا وہ ایک عارضی چیز ہے، حقیقی اور اصل نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ مقام واحدیت میں کثرت نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے عالم میں کثرت نہیں ہے، بلکہ وہاں کثرت نہیں ہے، لیکن جب عالم کثرت میں آتے ہیں اور اشیاء ایک دوسرے سے مقایسہ کی جاتی ہیں، تو تب یہاں پہ آ کے کوئی اچھا بن جاتا ہے، کوئی برا بن جاتا ہے، کوئی عالم بن جاتا ہے، کوئی جاہل بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے۔ تو یہ کثرت ہم اس عالم میں آ کر دیکھتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے فلاسفہ کہتے ہیں کل ما صدر عن الواحد، ہر وہ چیز جو اللہ سے صادر ہوئی ہے وہ خیر ہے، اللہ سے خیر صادر ہوا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ جو کلام میں ایک شبہ ہوتا ہے یا فلسفے میں کہ خیر و شر، اور لہذا دو خدا ہے، ایک خیر کا خدا ہے اور ایک شر کا خدا ہے، تو فلاسفہ کہتے ہیں نہیں، شر ہے ہی نہیں، شر تو ایک نسبی چیز ہے، عالم میں جو کچھ اللہ سے صادر ہوا ہے سارا کا سارا خیر ہے، یہ جو شر جو پیدا ہوتا ہے یہ اس عالم کثرت میں آ کے وجود میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہی نزاع اور کثرت جو ہے اس عالم میں، جب اشیاء کو ایک دوسرے سے موازنہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کثرت اور نزاع کو پاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک اور چیز جو یہاں پہ ذکر کی ابن عربی نے، کہتے ہیں حقیقی نزاع وہاں پہ ہے جب ایک موجود، ایک مخلوق اپنے اصلی راستے سے خارج ہو جائے، اصلی راستے سے منحرف ہو جائے۔ جب ایک موجود جو چیز وجود رکھتی ہے اصلی راستے سے، اپنے اصلی مسیر سے خارج ہو جائے اور اپنی عین ثابت کے برخلاف عمل کرے، اپنی عین ثابت کے برخلاف جب ایک چیز عمل کرتی ہے تو اپنے اصلی مسیر سے خارج ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ موجود جو اپنی عین ثابت سے خارج ہو جائے تو اس کا جو نام ہے عین ثابت کے مقابلے میں جو اسم ہے، وہ اسم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا موقف لے کے آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح ہو تو یہ نظام تکوین میں اس عالم جو خلق ہوا ہے